بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے کسان، جو کہ لکھی ہوئی ہے جوش ملی آبادی کی۔ جوش ملی آبادی کا سلام شبیر حسن خان۔ ان کا عرصہ حیات 1898 سے 1982 تک ہے۔ شاعری میں، ادب میں، نظم اور غزل میں بہت ہی اعلیٰ رتبہ انہیں نصیب ہوا، اور یہ اپنے کلام کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے۔ آج جو آپ نظم پڑھیں گے کسان، اس میں جوش ملی آبادی نے کہ کسان کو کسی بھی معاشرے یا ملک کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے کہ محنت اس کی ہوتی ہے اور پھر اس سے مستفید سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو جی کہتے ہیں جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب۔ جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب، یہ سماں اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، جلوائے قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، سرنگوں رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ پھر کہتے ہیں جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسب بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ جوش کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی تحریک کے آزادی کے زمانے میں بہت پرجوش اور انقلابی نظمیں لکھی۔ ان کے کلام میں لہجے کی گھن گرج، الفاظ کا مناسب چناؤ اور جذبات و تخیلات کی بلندی کے سبب ان کا شعری مقام مسلسل بلند ہوتا گیا۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کسان کو ہماری معاشی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ کسان کی محنت و مشقت ہی ملک کی پیداوار اور قومی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ فصلوں کو پروان چڑھاتا اور ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ وہ گرمی کی شدت میں بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اب اس نظم کا خلاصہ سنیے۔ کہتے ہیں شام کا وقت، کھیتیاں خاموشی اور اسی سماں میں ایک مضبوط انسان یعنی کسان جو تہذیب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کا گواہ ہے، وہ سورج اور چاند کی چمک سے واقف ہے، اس کی نظریں رات کو آسمان پر ہوتی ہیں اور دن کو زمین پر، اس کے سامنے تخریب کی قوتیں جھکی رہتی ہیں اور اس کے ہوئے عمل پر کسی بھی ملک کی تہذیب پھلتی پھولتی ہے۔ کسان کے بازو کی قوت سے جو ہے ملک سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر محنت کے نشان ہیں جب وہ گھر کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ اب ان تمام اشعار کی فرداً فرداً جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ کہتے ہیں جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، یعنی صبح اور شام کا وہ وقت جب سورج طلوع یا غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ نرم رو کا مطلب ہے آہستگی کے ساتھ بہتا ہوا۔ شفق سورج غروب ہونے کے بعد شام کی جو سرخی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔
کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب۔ کہتے ہیں شام کا وقت ہے، ڈوبتے سورج کی روشنی بے تاب ہے، کھیتیاں خاموش ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ جوش ملی آبادی نے اس نظم میں بڑی جاندار منظر کشی کی ہے۔ انہوں نے شام کے منظر کو بڑے ہی دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں مدغم ہو رہی ہے۔ شفق کی سرخی ایسے لگ رہی ہے جیسے کوئی نرم رو دریا آہستہ آہستہ بہہ رہا ہو۔ شام کے اس وقت میں سورج کی سرخی کی بےتابی دیکھنے کے قابل ہے۔ سارا دن سورج اپنی روشنی پھیلاتا رہا۔ اس کے غروب ہونے کے بعد کھیتیاں اور میدان خاموش اور ویران ہو گئے، ان کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ ہر طرف ایک اداسی کا سما پیدا ہو گیا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ دن ڈھل چکا ہے اور شام ہو گئی ہے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فراغت پا کر اب گھر میں آرام کریں گے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار۔ سما منظر، قوی مضبوط، کاشتکار کا مطلب ہے کسان۔ ارتقا ترقی کا پیشوا، امام رہنما، تہذیب کا پروردگار یعنی رہن سہن ثقافت کا پالنے والا۔ ایسے منظر میں ایک مضبوط انسان یعنی کسان، جو کہ ترقی کا امام اور تہذیب کا پیدا کرنے والا ہے۔ جوش ملی آبادی نے کسان کے بارے میں بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں شام کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کھیتیاں ویران ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص ابھی بھی کام میں مگن ہے۔ یہ کسان ہے۔ کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے۔ کھیتی باڑی ایک مقدس پیشہ ہے۔ کسی ملک کی معیشت کا انحصار اسی کی زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ جس ملک کا کسان محنتی اور خوشحال ہوگا، وہ ملک جو ہے درجہ بدرجہ آگے کو بڑھتا چلا جائے گا۔ کسی ملک کی تہذیب کسان کی رہین منت ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ شاہد، گواہ، ماہ چاند کو کہتے ہیں، مہر عالم تاب جہان کو روشن کرنے والا سورج، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ، آنکھوں کا نور۔ کسان قدرت کے جلووں کا گواہ ہے، وہ چاند کا دل اور دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی نگاہ کی روشنی ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ کسان قدرت کے جلوے یا نظارے کا گواہ ہے، کیونکہ وہ ہر صبح فطرت کا حسن دیکھتا ہے، صبح طلوع آفتاب کو بھی دیکھتا ہے، شام کو غروب آفتاب کا منظر بھی اس کی آنکھوں سے ڈھکا چھپا نہیں رہتا، یعنی وہ فطرت کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، اور اس وقت بھی دیکھتا رہتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو۔ رگ، ریشہ، خاشاک، کوڑا کرکٹ، گھاس پھوس، لہو، خون، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، سیلاب، جس کا لہو زمین کے ریشے میں لہر کھاتا ہے، جس کے دل کی آگ رنگ و خوشبو کا سیلاب بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کسان اس قدر محنت و مشقت کا عادی ہے کہ اس کا خون رگوں میں لہراتا ہے، یعنی وہ اپنے کھیتوں میں اس قدر محنت اور مشقت کرتا ہے کہ خون پسینہ یہ کر دیتا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے، اس کا پسینہ بہتا ہے، تو اس پسینے میں اس کا لہو بھی شامل ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ الطاف سنہالی نے کہا تھا کہ حلال آدمی کو ہے کھانا نہ پینا، نہ ہو ایک جب تک لہو اور پسینہ۔
حلال آدمی کو ہے کھانا نہ پینا، نہ ہو ایک جب تک لہو اور پسینہ۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ افلاک فلک کی جمع، کہتے ہیں جس کی نظر رات کو آسمان پر دوڑتی ہے اور دن کو اس کی انگلیاں خاک کی نبض پر ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کسان کو رات دن اس بات کی فکر لاحق رہتی ہے کہ اس کی فصلیں صحیح طور پر اور سازگار ماحول میں پروان چڑھیں۔ وہ لگاتار موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے۔ رات کے وقت اس کی نگاہیں آسمان کی طرف رہتی ہیں کہ بارش، آندھی یا طوفان کا امکان تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر مناسب تحفظ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح دن کی روشنی میں کسان کی انگلیاں زمین کی نبض پر رہتی ہیں، یعنی وہ زمین کی حالت و کیفیت کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ زمین سیراب ہے یا خشک، کاشت کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ان تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرتا ہے۔ سرنگوں رہتا ہے جس سے قوتیں تخریب کی، سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ کسان کی وجہ سے تخریب کی قوتیں اپنے سر کو جھکائے رکھتی ہیں اور اسی ہمت پر تہذیب پھلتی پھولتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی قابل قدر اور مفید ہستی ہے کہ اس کی بدولت منفی قسم کی شرپسند قوتیں مغلوب رہتی ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسان کی بدولت ملک کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، قومی خزانہ مستحکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملکی انتظام اور نظم و نسق بہتر ہوتا ہے، جرائم اور تخریب کاری کا سد باب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسان ہی ہے جس کی محنت شاقہ تہذیب و تمدن کو پروان چڑھاتی ہے، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار، جس کے بازو کی قوت پر نازک پن کا انحصار ہے اور اس کی طاقت پر بادشاہ کا غرور قائم رہتا ہے۔ کہتے ہیں کسان کی قوت بازو پر نزاکت، بانک پن اور حسن و جمال کا دار و مدار اور انحصار ہے، یعنی کسان کے بازوؤں کی طاقت ملک کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ملک خوشحال ہوتا ہے تو بادشاہ کی بادشاہت قائم رہتی ہے۔ یہ کسان ہی ہے جو لوگوں کو آرام و آسائش مہیا کرتا ہے اور بادشاہ اور حکمرانوں کی شان میں اضافہ کرتا ہے۔ آخری شعر میں جناب جوش محلی آبادی کہتے ہیں دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ کہتے ہیں کسان گرمی کی شدت اور تیز دھوپ میں اس قدر محنت و مشقت سے کام کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس سخت محنت کے واضح نشان نظر آتے ہیں۔ بیچارے کا چہرہ جھلس کر سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرے کی رونق و تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنت و مشقت کرتا ہے، جس میں وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ اب وہ منہ کھیت سے موڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ گھر میں وہ اپنے بیوی بچوں میں گھل مل جاتا ہے اور اس کا دل بہل جاتا ہے اور وہ اگلے روز کی محنت و مشقت کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو اس کا مفہوم بتایا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے نظم کا مطالعہ کر لیا ہے، تو اب اس کا آپ کو پس منظر بھی بتا دیا جائے۔ جوش محلی آبادی نے بڑے فصیح و بلیغ انداز سے ایک کسان کی زندگی کو، یہ جو ابھی جملے بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس نظم کے تمام پہلو آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ کسان کی زندگی کو بیان کیا ہے، اس نے کسان کی محنت کا ذکر کیا ہے، اسے کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے۔ کسان اپنے کام میں مگن اور مصروف رہتا ہے، اسے اپنے کام سے عشق ہے، اسے اپنے کام سے عشق ہوتا ہے۔ کسان جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، کب ہوا چلے گی اور کب اسے بیج بونا ہے، اس طرح وہ ایک اچھی فصل حاصل کر سکتا ہے۔ جوش محلی آبادی کا مشاہدہ بہت گہرا ہے۔ انہوں نے
جو ہے کسان کی زندگی کا ایک اجمالی سا جو خاکہ ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیا، لیکن اسے ہونا تو یہ چاہیے کہ صرف سورج کی روشنی میں یہ محنت کرتا ہے تو اسے صرف جو دن ہے اسی میں پریشان رہنا چاہیے، لیکن کسان رات کو بھی فکر مند رہتا ہے اور اس کی نظر آسمان پر گھومتی رہتی ہے کہ کہیں سے کوئی بادل تو نہیں آ رہے، یا میری فصلوں کا نقصان تو نہیں ہوگا، یا موسم میرے لیے سازگار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس تمام یہ جو لیکچر ہے، اور آپ کو آپ کی کتاب کا صفحہ اس لیے دکھایا گیا تاکہ آپ جو ہے اسے دیکھ سکیں اور پھر الفاظ کی پہچان کر سکیں اور پھر اس کو اپنی زبان سے ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کا یہ سلیبس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم اگلی جو نظم ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسے ضرور یاد کیجئے گا، لکھیے گا، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو نظمیں ہوتی ہیں آپ کی، یہ آپ کو ازبر ہونی چاہیے، یعنی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو ایک ایک دو اشعار کر کے اگر آپ یاد رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔